بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام حوالے ہزاران تواڈا میزبان مہر سیما ایک باری پھر حاضر ناظرین اج اسی موجود ہاں ضلع ہری پور دی تحصیل خانپور وچ جس طرح کہ ناظرین اس میں دستا جلا کہ خانپور ڈیم دا ایک مسئلہ بنا ہے جس وچ جتھے بوٹنگ ایکٹیویٹیز یا سیاح جڑی ایکٹیویٹیز نے وہ تھوڑے جا اس سیل کیتا گیا انہاں روکیا گیا اس پورے ڈیم تے جڑی ایکٹیویٹیز نے بند نے اسی حوالے نال اسی اج کوشش کرساں اتھے دی جڑی انتظامیہ ہے مختلف سی ٹی ایم اے نال اسی طرح وابڈا دے جڑے ساڈے تھے ایکسین صاحب نے انہاں نال تے سب تو اہم چیز جڑی ہے اسسٹنٹ کمشنر خانپور نال بھی اسی گل شل کرساں دے پروگرام وچ تے جس طرح کہ ظاہری گل ہے کہ خانپور ڈیم وچ ایک بہت ہی پیاری ایکٹیویٹی جڑی مختلف ملک کے حصوں وچوں اتھے سیاح آندے اتھے بچیاں دی فیملیز بھی آندیاں نے بہت ہی اچھی ایک نزدیک ترین جڑی ہے سیاحتی مقام ہے ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ کہ میں یہ آخاں کہ ضلع ہری پور سب تو بڑا پکنک پوائنٹ ہے لیکن اس تھوڑے جے مسائل نے اس مسائل ساڑی بھی اج پروگرام میں یہ کوشش ہو سی کہ اسی ناظرین اصل حقائق دساں کہ اس طرح لوگ گلاں کرتے ہیں کہ کوئی آتا ہے جی وابڈا دا کوئی الزام لاندہ ہے کہ اسی طرح کوئی انتظامیت الزام لاندی ہے ٹی ایم اے تے لاندی ہے کہ بھئی اتھے جڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں کافی مسائل نے یا جو بھی کوئی یہ الزامات لاندا ہے کہ آیا اصل گل کہ وہ اسی اج سواں اتھے انتظامیہ دی زبانی سنا ساں تے اج دے پروگرام وچ ساڈے کول سب تو پہلے ایکسین وابڈا خانپور ڈیم صہیب ارشد صاحب موجود نے میں گل پر بات کرساں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں سر اللہ کے شکر آپ سنائیں خیریت میں ٹھیک ٹھاک ایکٹیویٹیز بند ہو گئی ہیں تو آج ہم اسی لیے آئے ہیں اسپیشلی کہ اصل بات پتہ چلے جس طرح کی ظاہری بات ہے ادارے سب اگر دیکھے جائے یہاں پر ایک ہی عوام کے لیے سارے کام کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کو کب تک یہ حل ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ واٹر سپورٹس ایکٹیویٹی کا بند ہونا یہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی مطلب تکلیف دہ ہے جتنا عام عوام اس کو فیس کر لی ہے. ہم نے اس دن جس دن سیل بھی کیا ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں سے دور دراز سے لوگ جو ہے ایون کراچی سے اور کچھ فارنرز بھی ہم نے دیکھے کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمیں اس کو سیل کرنا پڑا. لیکن اس میں یہاں پہ سب سے پہلے کریڈٹ دیتا ہوں اے سی خانپور کو کہ انہوں نے بر وقت ایکشن لیا. ہماری ریکویسٹ تھی ڈی سی صاحب سے کیونکہ وابڈا بیسکلی یہاں پہ ڈیم آنر ہے اور ڈیم آپریٹ کرتا ہے تو اور خانپور ڈیم بیسکلی ایک کی پوائنٹ ہے پاکستان کا یہ 1B کیٹیگرائزڈ کی پوائنٹ ہے اور اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کچھ ایسی پچھلے دنوں میں ڈیولپ ہو گئی تھی کہ جس پہ ایکشن لینا بہت مطلب ناگزیر ہو گیا تھا. تو البتہ اس میں کچھ جو آپ نے جیسے رپورٹ کیا وابڈا کا جو ڈفرینسز ہیں دیکھیں ڈپارٹمنٹ ہم یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو کرنٹ سچویشن ہے ہم اس میں انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے ہماری کمیٹی کی کوشش یہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو بھی میئرز لیے جا سکتے ہیں اس کو واپس بحال کیا جائے وہ میئرز لے کے تاکہ عوام ایک مرتبہ پھر واٹر سپورٹس ایکٹیویٹی خانپور ڈیم پہ انجوائے کر سکے. اچھا یہاں پر سب کہتے ہیں کہ وابڈا ایکسین ہی ہیں جو جس طرح کہ یہاں پر میں بتاؤں یہ ڈیم جو پانی جاتا ہے اسلام آباد پینے کے لیے بھی جاتا ہے تو پچھلی دفعہ آپ کچھ لیٹر بھی لکھا تھا اسی صاحب کو آپ نے تو اس کی کیا حقیقت تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹیکسز کا کوئی آپس میں مسئلہ تھا کیا اس میں اصل حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں جو خانپور ڈیم کی بات کریں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خانپور ڈیم بیسکلی جو ہے وہ دو پرپز کے لیے بنایا گیا. یہاں سے واٹر سپلائی ہے اریگیشن پرپز کے لیے ہمارے کیپٹل کو اسلام آباد راولپنڈی کو اور باقی چھوٹے انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں UET HID PMO وغیرہ آتا ہے اور اس میں میونسپل سپلائز جو مطلب ڈرنکنگ واٹر ہے اس کا شیئر 58% ہے ٹھیک ہے اور 42% ہمارا جو ہے وہ اریگیشن واٹر شیئر ہے. اور ہم ڈسٹرکٹ ہری پور جو KP میں ہے راولپنڈی اور اٹک جو پنجاب میں ہیں یہاں پہ اریگیشن واٹر سپلائز کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے اس پہ کوشچن کیا اس میں بیسکلی ہم پریویسلی بھی کافی کراسپونڈنس کرتے رہے ود لوکل ایڈمنسٹریشن اور امید ہے کہ اب جو ہے وہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی انشاءاللہ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں واٹر سپورٹس ایکٹیویٹیز کو ریگولرائز کیا جائے. میں نے جیسے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہ ڈرنکنگ پرپز کے لیے یہ 58% یہاں سے واٹر سپلائی ہو رہا ہے
تو اس میں کنٹیمنیشن آف واٹر کے کچھ ایشو ہیں، وہ بھی اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا سیکیورٹی کا ایشو ہے، کیونکہ یہ کی پوائنٹ ہے، تو یہاں پہ سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے، یہ نیشنل ایسٹ ہے. تو اس کو جو آپ نے ٹیکسیشن کی بات کی، اس میں بیسکلی ابھی انڈر ٹرائل ہے، کنزیومر کورٹ میں جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، تو میں اس پہ اتنا ڈیٹیل میں اس لیے آپ کو نہیں بتا سکوں گا. یہ ایکسین صاحب میں شارٹلی آپ لاسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بالکل آپ نے جس طرح کہا کیسز ہیں ٹھیک ہے، مل بیٹھ کے کیوں نہیں اس کو حل کیا جاتا کہ یہاں پر ان علاقائی لوگوں کو جس طرح آپ نے کہا اس کو مطلب ایسے کو بے فکر ہو کے ریگولائز ہو کے یہاں پہ کام کر سکیں، یہ روز کے مسئلے نہ بنے، جھگڑے نہ بنے، تو کوئی ایک طریقہ کار وضع ہو، کوئی ایسا بیٹھ کے ان کو بھی بٹھا کے آپس میں کوئی ایسا بات ہو جائے کہ مستقل بنیادوں پہ یہاں پر جو ہے نا ایزیلی جو ہے ایکٹیویٹیز جاری رہیں. تو کیوں نہیں آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو ہیں، لیکن جس طرح آپ نے کیسز کی بات کی تو مل بیٹھ کے کیوں نہیں مسئلہ حل کرتا، کیوں کورٹ جانا پڑتا ہے؟ بیسکلی دیکھیں کچھ معاملات میں کورٹ کو رجوع کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا، دیکھیں ڈپارٹمنٹس آپس میں انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں گے، امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ واٹر سپورٹس ایکٹیویٹی، مطلب اگر خانپور ڈیم کی بات کریں تو خانپور ڈیم ون آف دا ٹاپ موسٹ پکنک اسپاٹ ود ریگارڈ ٹو واٹر سپورٹس ایکٹیویٹی، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور یہ کنٹینیو رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے کہ اس کو سسٹینیبل بنایا جائے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی، نہ ہی ہم پانی کا پرابلم کریٹ ہو، اور نہ ہی یہ واٹر سپورٹس جو مطلب سیاحت کو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے مطلب پاکستان کی اکانومی میں، اس کو ہم کوئی نقصان پہنچائیں. تو اس لیے انشاءاللہ ابھی امید ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹ بیٹھیں گے، اور ہماری آلریڈی اس پہ کافی حد تک ہماری کل سے بھی میٹنگ چل رہی ہے، پیچھے بھی انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ 2023 سے آنورڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کچھ کراسپونڈنس چل رہی ہیں اور کوششیں چل رہی ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اور ریگولیٹ انشاءاللہ بہت جلد کر لیا جائے گا. یہ کرنٹلی جو سچویشن ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ ریگولیٹ کرنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ٹیکسز اور واٹر کنٹیمنیشن ایز اے ہول وہ انشاءاللہ چیزیں ایڈریس ہوں گی. بہت بہت شکریہ ناظرین. بالکل سر سنیا ایکسین واپڈا صاحب سارے دن موجود ہے، سہیب ارشد صاحب نے بھی آخیا کہ بالکل اس سے بہت جلد انشاءاللہ عوام خوشخبری مل سی کہ وہی آختے ہیں کہ اچھی طریقے نال اگر اسی مل بیٹھ کے سارے ادارے میں کہ ایکٹیویٹیز جڑی ہوندیاں نے اس اسی عوام سے میسر کراں. تو جس طرح سیکورٹی کی گل کی سارے دن ڈی ایس پی خانپور عزیر خان بھی موجود نے، انہوں نے گل بات کرساں کہ سیکورٹی کے حوالے نال وہ کیا آختے ہیں، کیونکہ اتنے ملک کے مختلف علاقے میں ٹورسٹ آتے ہیں، فیملیز ہوندیاں نے، تو کافی اس تو پہلے کافی عرصہ پہلے اتنے ایکٹیویٹیز جو ہوندیاں ہیں شام تک ہوندی ہیں، لیکن ہوں لیٹ نائٹ تک اتنے کافی ٹورسٹ آتے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ جگہ فیمس ہو چکی ہے. تو ڈی ایس پی صاحب اس حوالے نال سیکورٹی والے کیا آختے ہیں، انہوں نے بھی گل بات کرساں. السلام علیکم. جی ناظرین ڈی ایس پی عزیر خان موجود نے، سیکورٹی والے سر کیا حصول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیر خان نام ہے جی میرا، ایس ڈی پی او خانپور ہوں. مہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. سیکیورٹی کی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا چلوں مہر بھائی کہ ہم جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے ٹی ایم ہے، اے سی صاحب ہیں، ایکسین صاحب ہیں، ہم سب ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ یہ ٹورسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ کیونکہ اس کی پروجیکشن ہوتی ہے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ. ہم کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دیتے، نہ دیتے ہیں نہ لینے دیں گے کسی کو. ٹھیک. کیوں جو اب یہ ریسنٹ پاس میں جو یہاں پہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس کے بعد جو حالات بن گئے تھے، جو لائن آرڈر کریٹ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا اے سی صاحب کے ساتھ، ایکسین صاحب کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اس کا کوئی پرماننٹ بیسس پہ حل نکلنا چاہیے، کیونکہ ڈے بائی ڈے یہ ورسٹ ہوتا جا رہا تھا یہ یہاں پہ لائن آرڈر کا. ٹھیک. پولیس ایکٹیو ہے، ایکٹیو تھی، ایکٹیو رہے گی انشاءاللہ. کسی کو قانون اپنے ہاتھ لینے نہیں دے گی جب تک یہ مسئلہ پراپر پرماننٹ بیسس پہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ سارے دن عزیر خان ڈی ایس پی خانپور. تو ناظرین اس طرح ٹائم ہوتا ہے بریک تو بعد اسی اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بھی گل کرساں تے اس تو بعد کوشش کرساں کہ ساری اتنے ٹی ایم او جڑی ہے انہوں نے بھی گل شل ہوئے. تو بریک تو بعد پھر اساں کدھر جڑیو ساڑے نال رہیو.
آپ کی دعائیں. سر آج ہم موجود ہیں تحصیل خانپور میں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ خانپور ڈیم کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ جس طرح کہ تھوڑا سا وہاں پر جو بدنظمی ہوئی, جو مسائل ہے, تو یہ کیا جو مسئلہ ہے کب تک حل ہوگا اور کیا ایشوز جا رہے ہیں سر؟ سب سے پہلے میئر سیماب صاحب آپ کا میں نہایت مشکور ہوں کہ جو ایک ایشو بنا ہے, ایک چھوٹا سا ایشو بنا ہے, ایٹ ٹائمز اٹ ڈز ہیپن, کبھی فریقوں کے درمیان, کبھی ڈپارٹمنٹس کے درمیان. تو پھر جو ایڈمنسٹریشن کا جو رول ہوتا ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان دو فریقوں کو یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بٹھا کے اور اس کا کوئی امیکیبلی کوئی اچھا حل تلاش کیا جائے. تو یہ بھی ایک ایشو جو ہے ابھی شروع ہوا ہے, لیکن اس پہ ہم نے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پہ آن دا ڈائریکشن آف ڈی سی ہری پور شوزب عباس صاحب نے امیجیٹلی ایک کمیٹی تحصیل لیول پہ وہ بنی ہے, اور اس میں جو ہماری ٹیم ہے وہ اے سی خانپور ہے, ڈی ایس پی صاحب ہیں, اور ایکسین وابڈا ہے, ٹی ایم او خانپور ہے, ریسکیو ہے. تو اور جو دو فریق ہیں جن کے درمیان ایک ایشو آیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. یہاں پر میں سر پوچھنا چاہوں گا, جس طرح کہ اگر بات کی جائے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں, کوئی کس پہ لگا رہا ہے, کوئی کس پہ لگا رہا ہے. اصل حقیقت جس طرح یہاں پر معاملات کو, ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ ہم جو مفاد جو ہے صرف ہمارا بھی یہی ہے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ سیاحوں کو یہاں پر اچھی ایکٹیویٹیز ملیں, اس کے بعد مقامی لوگوں کو روزگار ملے. تو کیا ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کمیٹی تو بن گئی, تو آن بورڈ اور کس کو لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اصل تحفظات جو ہیں یہاں پر ڈیم والے جو یہاں پر جو کام کر رہے ہیں علاقائی لوگوں کے, تو کیسے اس کے لیے؟ سیماب صاحب, آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر خانپور میں جو ایک ٹورسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ مینلی خانپور ڈیم پہ ہوتی ہے. تو ہمارا جو مین فوکس ہے ابھی اس وقت کہ وہ ٹورسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, اس لیے ہم نے جو فریق ہیں, اور دوسرا جو یہاں پر بڑے سٹیک ہولڈر جو ہیں جہاں وہاں پر وہ ڈیم پہ جو کام کرتے ہیں, جن کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے, وہ یہاں خانپور کی عوام ہے, وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں ان کی ہے. اب جو کمیٹی بنی ہے, میں نے بتایا کہ یہاں پر ہم نے ایک نشست اس کی ہوئی ہے اے سی خانپور کے آفس میں, اور اس میں جو سارے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں وہ بیٹھے ہیں ہم, اور یہ چیزیں ہم ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ایشو بنا ہے وہ کچھ این او سیز جو ہے وہ کچھ ایشو ہوئی ہیں, اس کے بارے میں ہم اس کا پتہ کر رہے ہیں, اور جو دو گروپس ہیں ان کو بھی بٹھایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ ابھی 3-4 دنوں میں اس کا ہم حل نکالیں گے, اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ٹورزم جو ہے وہ دوبارہ سے ہم شروع کرا دیں گے انشاءاللہ. سر یہاں پر جس طرح میں وابڈا خانپور ڈیم کی بات کروں تو انہوں نے پہلے بھی لیٹر آپ کو بھیجا تھا کہ یہ ایکٹیویٹی روکی جائیں, یہ مسائل چلتے آ رہے ہیں. ابھی یہ 2-3 ماہ میں یہ مسئلے بن گئے ہیں سارے, تو یا کیا یہاں پر وہ بھی اس چیز میں آئیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کل کو پھر مسائل, یا جس طرح دوسری بات میں سر ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر دیکھیں اگر انتظامیہ ہے یا ٹی ایم اے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ظاہری بات ہے فیسلٹی تبھی ملے گی وہاں پہ ٹیکسز دیے جائیں گے, تو اس کا بھی کوئی یہاں پر طریقہ کار جو ہے نا کوئی صحیح خاص نہیں بنا ہوا, جس پہ بدنظمی ہوتی ہے. اکثر کوئی یہی ہوتا ہے کہ اکثر بورڈ سیل کر دی جاتی ہیں, ٹیکسز کی وجہ سے ریونیو نہیں حاصل ہوتا, تو اس کے لیے بھی کوئی ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. پہلے تو سیماب صاحب سارے ادارے پاکستان کے ادارے ہیں, وہ خواہ وابڈا ہو, ٹی ایم اے ہو, یا ہم سارے مطلب پاکستانی ادارے ہیں, تو اس میں کوئی اس طرح سے اس کو دیکھنا تو آئی تھنک میں کہتا ہوں کہ وہ منصفانہ نہیں ہوگا. ہمارا ایک جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ وابڈا اور ٹی ایم اے کا کوئی ایشو چل رہا ہے ڈیم پہ, اور بالکل ایکسین صاحب جو ہے وہ بالکل آن بورڈ ہیں, انہوں نے لیٹر بھی کیا ہوا تھا, لیکن جب ہم نے سرچ آؤٹ کیا, ہم نے دیکھا تو وہ جو ایشو ہے ان کے درمیان سب جوڈس ہے وہ دونوں. اور یہ ہوتا ہے جب کوئی ڈیسیجن نہیں ہو پاتا تو الٹیمیٹلی لوگ کورٹس میں چلے جاتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, اور وہ سب جوڈس ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں اس میں کمنٹ کرنا ٹھیک یا موضوع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر, یہاں پر اگر این او سی کی ہم بات کرتے ہیں, ٹی ایم اے اگر یہاں سے ریونیو لے رہی ہے, ٹیکسز لے رہی ہے,
تو یہاں پر میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ پراپر جس طرح وہاں پر ٹکٹنگ کا حساب ہوتا ہے یا کچھ مطلب کوئی گرفت نہیں آتی یہاں پہ، تو ہر بندہ من پسند کہ وہ بھی اگر ٹھیک ہے ان کو بھی فیسلٹیز ہونی چاہیے، پر اس کا کوئی لائے عمل ان کو بٹھا کے تو پراپرلی، تاکہ دوبارہ ایسی بدنظمی پیدا نہ ہو کہ جس میں سیاح بھی جو ہے وہ بھی متاثر ہو جائے، ان سے بھی زیادہ پیسے لیے جائیں، یا یہاں پر اگر آپ ٹیکسز بھی وہ دیتے ہیں ان کو بھی فیسلٹیز دی جائے جو وہاں پر روزگار کر رہے ہیں۔ وہ سیما صاحب جو آپ نے اس کے لیے کیا لائے عمل کیا جائے گا اس میں؟ کیونکہ آلریڈی اب جس طرح بھی آپ نے کمیٹی بن گیا، ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا، وہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ وہ تو انشاءاللہ ہم پھر سیکنڈ فیز میں ہم کمیٹی کے جو ممبران اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا سر؟ کتنے ٹائم سے یہ مسائل جو بنے اصل ریزن یہی ہے؟ میں اگر سیما صاحب میں آپ کو بتا سکوں، جو آپ نے ٹیکسیشن کی بات کی ہے، وہ میں نے بتایا کہ وہ جو کلیکٹ کرتا ہے وہ ٹی ایم اے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ میں بھی ایک گورنمنٹ اینٹی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ٹیکسیشن جو ہوتی ہے اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتا، وہ ایک ان کا آڈٹ ہوتا ہے سالانہ، وہ ایک خاص ان کے چالان ہوتے ہیں، ان کا آڈٹ ہوتا ہے، تو اس طرح سے کوئی جو ہے مس اپروپریشن یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں آئی تھنک وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر بھی جو ٹی ایم اے ہے وہ کیونکہ وہ کلیکٹ کرتا ہے، تو آپ ان کو اگر یہ کویسچن پوچھیں تو وہ بہتر طریقے سے اس کو آنسر کریں۔ بالکل جی، مزید جو تفصیلات نے سی ٹی ایم اے یا ٹی ایم او جڑے تھے انہوں نے بھی گل بات ہو سی سر۔ آخر میں جس طرح کے کافی جو یہاں پر اگر ہم ٹورسٹ حضرات کی بات کریں، یہاں پر جو کام کر رہے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں، میسج ان کو کیا دیں گے کہ حالات کیا ہے؟ اصل جو بات ہے عوام کو ذرا بتائیں سر، اور یہ کب تک یہ مسئلے حل ہو گئے؟ جی صاحب، میں آپ کے کیمرے کے وساطت سے اپنی پاکستانی عوام کو ٹورزم کے ریلیٹڈ کہ یہاں پر جو بعض بدقسمتی سے جو میڈیا جو ہے اس کو پروجیکشن جو دے رہا ہے نیگیٹیولی، اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم آلموسٹ، میں نے بتایا نا کہ ہم نے چیزیں آلموسٹ کوئی کنکلوڈ کی بھی ہے، آپ کو پتہ انشاءاللہ کوئی 3-4 دنوں تک ہم اس کو مکمل کنکلوڈ کر کے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک خوشگوار ماحول میں ڈیم کو ریسیل کر کے وہ ایکٹیویٹی جو ہیں بحال کرائی جائیں گی۔ مطلب یہ عوام کو ہم کہہ سکیں کہ یہ عوام کو میں بالکل یقین دلاتا ہوں اپنی کمیٹی ممبران کی طرف سے، ایز اے سی خانپور کی طرف سے، کہ جو پروجیکشن ہو رہی ہے کہ ادھر کو وہ یہ ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ پر ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی ایشو آتے ہیں، ان کو پھر بٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو بڑے طریقے سے ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں، تو کمیٹی 3-4 دنوں میں اس کو کنکلوڈ کر کے اس کو ریسیل کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ یہ تھے ناظرین ساڑھے نالے نور نواز صاحب جڑے اسسٹنٹ کمشنر خانپور نے، جس طرح انہوں نے آکھیا کہ بالکل آن بورڈ کے درجت سی سارا چاہے ٹی ایم اے وے، جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یا اس سے سب تو جڑی اہم چیز ہے جڑے تھے لوگ علاقائی لوگ روزگار تھے اپنا کما رہے ہیں اپنے بچیاں سے، بالکل انہوں نے بٹھا کے ایک یہ عمل طے کر سن انتظامیہ نے آخیا کہ ساڑھا یہ کام ہے کہ بھئی اگر اچھا ماحول ہو سی تو سیاح بھی تھے آن کے اچھی انہوں سیاحتی ایکٹیویٹیز انہوں حاصل ہو سن۔ اس طرح ٹائم ہوتا ہے ایک بریک، تا بریک تو بعد پھر آنے کدھر جڑیو سردار جو تھینک یو۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سو پروگرام میں خوش آمدید رکھنے، جس طرح کہ اج اسی موجود ہیں تحصیل خانپور جس طرح کہ گل ہو رہی ہے خانپور ڈیم دی، جس طرح کے ایکٹیویٹیز جڑیاں نے تھے تھوڑے جی مسائل بھی بنے دے، اسی حوالے نال ساڑھے نال اس وقت موجود نے عائشہ طاہرہ جو کہ تحصیل میونسپل آفیسر نے خانپور دی، تے پروگرام میں خوش آمدید رکھنا۔ السلام علیکم۔ تھینک یو جی، وعلیکم السلام۔ کیسے میم؟ ٹھیک ہیں، شکر اللہ کا جی۔ میم موجودہ جو صورتحال ہے، سب سے پہلے تو جو خانپور ڈیم کی ہے، جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طرح ہے کہ خانپور ڈیم پہ ٹورزم کے حوالے سے کافی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جن میں کبھی کبھار کسی قسم کے مسائل آپس میں جو کام کرنے والے یہاں پہ لوگ ہیں ان کے آتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کچھ 2 گروپس ہیں جنہوں نے رات کے ٹائم پہ کوئی
ایک دن ایک گروپ نے اور دوسرے دن کسی دوسرے گروپ نے کوئی جٹیاں جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ کر کے کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا ایک بنا ہے سچویشن. تو اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹی ایم اے نے بھی اس میں انٹروین کیا ہے، پلس پولیس نے اس میں اپنا رول پلے کیا ہے. تو ہم نے اس میں کافی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس دفعہ جو ان کے آپس کے ایشوز ہیں وہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں، اور ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں سارٹ آؤٹ کریں. مطلب اسی وجہ سے ایکٹیویٹیز بند بالکل اسی وجہ سے، کیونکہ کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس میں، اور مزید کسی کیجویلٹی سے بچنے کے لیے ڈی سی صاحب کی پرمیشن سے اے سی صاحب نے اس کو سیل کیا ہے. اچھا میڈم، یہاں پر لیگل اور انلیگل کی بات ہوتی ہے ہمیشہ، یہی بہت زیادہ سوشل میڈیا کے دیکھیں، یہاں پر بھی میں آیا تو بات ہوتی رہی. تو اس وقت آپ یہ بتائیں کہ جو جٹی جس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں یا یہاں پر کشتیاں ہیں، تو اس پہ کتنی رجسٹرڈ ہے اور کتنی ان رجسٹرڈ ہیں؟ آپ کے پاس ریکارڈ کے مطابق کیا کیا چیزیں ہیں؟ مطلب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا نہیں لگانے دے رہے آپ، مزید ایکسٹینڈ ہونا نہ ہونا وہ تو جس طرح کہ ڈی سی صاحب نے نوٹیفیکیشن بھی کیا تھا کہ مزید یہاں پر رجسٹرڈ نہیں کرنی. جی. تو یہاں پر موجودہ یہاں پر کتنی جو ہے جٹی کہہ دیں یا کشتیاں یا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کتنی رجسٹرڈ ہے؟ اس ٹائم کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس بارے میں کہ ٹی ایم اے خانپور جو ہے وہ کیونکہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، یہاں پہ ان چیزوں کو ریگولرائز کر رہے ہیں، پلس ہمارا انکم جنریشن بھی یہاں سے ہو رہی ہے، اور جو ٹورسٹ آ رہے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لائک وی نیڈ ٹو انٹروین ان ٹو دا تھنگس. تو ہم نے ڈی سی صاحب کے ہی آرڈر پہ لائک بیک ان 2021 ایک ایکسرسائز شروع کی تھی کہ جتنی بھی جٹیاں یا جو بھی بزنس اونرز یہاں پہ کام کریں ان کی رجسٹریشن کا ایک پروسیس شروع کیا تھا. لیکن کیونکہ ٹائم کے ساتھ جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ان چیزوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو ٹائم ٹو ٹائم ٹی ایم اے ان کو رجسٹر کرتا رہا ہے. رائٹ ناؤ ہمارے پاس جو رجسٹرڈ جٹیوں کی تعداد ہے وہ 44 ہے. 44 جو ہیں جٹیاں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. اچھا، یہاں پر ٹیکسز تو لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں ٹورسٹ کو بھی اگر ہم بات کریں، ان کو فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں، تو ٹی ایم اے کا کیا رول ہے اس میں کہ جس طرح کہ وہاں پہ جو ٹکٹنگ ہوتی ہے یہاں پر یا پیسے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے پابند کیا ہوا ہے کچھ ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ یہاں پر اکثر ٹورسٹ بھی گلا کرتے ہیں، یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو مقامی لوگ بزنس کر رہے ہیں کہ ہم سے ٹیکسز کی مد میں بہت پیسے لیے جاتے ہیں اور ہمیں تنگ کیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے ان کے تحفظات ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کس ریشو سے آپ ان سے ٹیکس لیتے ہیں؟ جی. اور یہاں پر جو ٹورسٹ آتے ہیں ان پہ جو ظاہری بات ان سے بھی پیسے لیے جاتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ چلیں، آپ نے ابھی 2 باتیں کی ہیں. ایک تو ٹورسٹ کی فیسلٹیز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں، اور دوسری چیز آپ نے فیئر ریٹس کے اوپر اور ٹیکس ریٹس کے اوپر بات کی ہے. تو ٹورسٹ کی فیسلٹیز کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیونکہ یہ جو خانپور ڈیم ہے یہ اونرشپ ہے واپڈا کی، اور ٹی ایم اے اس کے اوپر کیونکہ ایک لوکل اتھارٹی ہے، بینگ لوکل اتھارٹی ٹیکسیشن اور یہ چیزیں ٹی ایم اے کا مینڈیٹ بھی ہیں، اور مطلب قانون بھی ہمیں اس چیز میں سپورٹ کرتا ہے. تو لیکن جب ہم ادھر کسی بھی قسم کی کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹورسٹ کو، تو اس میں ہمارا واپڈا کے ساتھ ایک تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ کافی لائک یہ ایک لانگ رن ایشو ہے کہ ہمارا ایم او یو ابھی تک انفارچونیٹلی سائن نہیں ہو سکا تھا واپڈا کے ساتھ، جو کہ ابھی جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے، اور ہوپ فلی کہ وہ ود ان ویری لیس ٹائم جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا. تو جیسے ہی ہمارا واپڈا کے ساتھ ایم او یو سائن ہوتا ہے تو وی ول بی ان اپوزیشن کہ ہم ٹورسٹ کو ہر پاسبل وے میں فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے ویٹنگ رومز بنائیں گے، ان کے لیے واش رومز، ان کے لیے لائک جو بھی الائڈ فیسیلیٹیز آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم ان کے لیے کریں گے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے آ جاتی ہے ٹیکسیشن کی. آپ نے بات کی فیئر ریٹس کی، آپ نے بات کی، تو ان کے فیئر ریٹس جو ہیں وہ جو بھی یہ ٹورسٹ کو چارج کرتے ہیں یہ نوٹیفائڈ ہیں، ان کو لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نوٹیفائی کرتا ہے، اور ٹی ایم اے خانپور نے ان کے اوپر جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں وہ بھی نوٹیفائڈ ہیں. ٹی ایم اے خانپور نے کے پی ٹیکسیشن رولز 2016 کے انڈر اس کے اوپر ٹیکسز لگائے تھے. میں یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا، ایم او یو کی آپ نے بات کی، جب نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مطلب اس کو تعین کیسے کرتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ ایم او یو انڈر پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہے. ایم او یو نہیں ہے، ایگزیکٹلی ٹی ایم اے لے سکتی ہے. ہم نے آلریڈی واپڈا کو 1-2 ہینڈسم پروپوزل سبمٹ کیے ہیں. واپڈا کی اگر دیکھیں انہوں نے خود لیٹر لکھا تھا کہ بھئی یہاں پر روکا جائے، جی. اس کی کیا مطلب پھر وہ اس کے پیچھے ایک اور کانٹیکسٹ بھی ہے کہ کیونکہ یہ خانپور ڈیم کا جو پانی ہے یہ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں،
تو وہ تھوڑا سا انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ ای پی اے نے بھی اس میں انٹروین کیا تھا کچھ ٹائم بیک. آپ چلے جائیں تو اس میں مشروم گروتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ چیز کی ہے اس میں. ادروائز جو لوکل ٹیکسیشن ہے وہ بینگ لوکل اتھارٹی ٹی ایم اے جو ہے وہ کر سکتی ہے. جی لیکن وہاں بھی ظاہری بات ہے ان کے ایگریمنٹ ہوئے پانی جو پینے کا صاف پانی پنڈی اور اسلام آباد کو جاتا ہے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ایگزیکٹلی تھوڑا سا جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے آ رہی ہیں. باقی فیئر ریٹس پہ اگر آپ چلے جائیں تو ٹورسٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ جتنے بھی بزنس کر رہے ہیں لوگ تو وہ ان کو چارج کرتے ہیں. ٹیکسز کی مد میں وہ جو کچھ بھی پے کرتے ہیں وہ ان کو چارج کرتے ہیں. لیکن ان ٹرن پھر جب ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں تو ٹیکسیشن آپ کو پتہ ہے اوور آل سینیریو بھی یہاں پہ یہی ہے کہ جب ہم ٹیکسیشن پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں تو پھر ریزسٹنس آتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی ہم اسٹریم لائن کریں, کیونکہ ٹی ایم اے ایک سیلف جنریٹڈ ادارہ ہے. ہم اپنا کماتے ہیں اور اپنا کھاتے ہیں, اسی سے ہی ہم میونسپل سروسز بھی دیتے ہیں اور اسی سے ہی ہم اپنے جو آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں ان کو بھی رن کرتے ہیں. تو ٹیکسیشن تو مطلب اس سینس سے ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں. اچھا میم یہ بتائیں, جس طرح چلے یہ تو معاملات ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں پر آپس میں کافی کلیشز جو ہیں وہ جاری ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہاں پر کیا عمل ابھی تک آپ نے طے کیا, جس طرح کہ ان کو بٹھایا, ان کے ذمہوران کو واپڈاپ کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, جب تک یہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو دیکھیں عوام سفر ہو رہی ہے, یہاں پر جو سیاح آ رہے ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں, مقامی لوگوں کا جو روزگار ہے اس کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے کچھ سیریز ہو کے ظاہری بات ہے بیٹھنا پڑے گا اور کچھ ایسا عمل اختیار کرنا پڑے گا کہ جو فار ایور ہو. یہ بار بار جو مسئلے مسائل کیونکہ کبھی ایک کورٹ جا رہا ہے, کبھی دوسرا مسئلہ کر رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کچھ سوچا آپ نے کہ جس طرح کہ ایسا مستقل, اس سے پہلے بھی کافی یہاں پر مسئلے بنے لیکن میں نے دیکھا کہ مستقل بنیادوں پہ کوئی حل نہیں نکال سکا. اس طرح ہے کہ ہم نے اے سی صاحب کی چیئرمین شپ میں کل کمیٹی نوٹیفائی ہو چکی ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھا گیا ہے. ٹی ایم اے خانپور بھی اس میں آن بورڈ ہے. ایکسین واپڈا از دا ممبر آف دا کمیٹی. جو جن دو گروپس میں آپ کہہ لیں کہ کشیدگی ہوئی ہے ڈیم کے اوپر, ان دونوں گروپس کے جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیوز بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. تو چیزیں کافی حد تک ہم نے سارٹ آؤٹ کر لی ہیں اور ایک سٹنگ ہماری ہو چکی ہے اس کے اوپر. ایک دو پوائنٹس کے اوپر کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہونی رہتی ہیں, ٹائم کے شارٹیج کی وجہ سے ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا تھا, تو انشاءاللہ نیکسٹ سٹنگ اس کی ہماری آج ہے اس کے اوپر. تو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کب تک بہتر ہوں گی اور یہ کب تک آپ بیٹھیں گے اور وہ آج ہی ہم دوبارہ بیٹھیں گے, ایکٹیویٹی کب بحال ہوگی انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا. جی بہت جلدی امید رکھیں. دیکھیں ہمارا جو مقصد ہے, ہم اگر K2 TV ہمیشہ اس ہر علاقے میں ہم جاتے ہیں ہزارہ میں, ہمارا یہی مقصد ہے کہ یہاں پر دیکھیں لوکل لوگوں کا روزگار ہے وہ بند نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, سیاحوں کو تھوڑی سی آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ایک مسئلے یہاں پر جو بنتے ہیں جس طرح کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے وہ تو چلیں ایک ڈپارٹمنٹل ایک بات ہوگی, لیکن سیاح کو بہت اچھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہمارے ہزارہ میں بہت کم جو ہے نزدیک تین, اگر ضلع ہری پور میں بات کرتے ہیں یہ خانپور ہی ایسا اسپاٹ تھا پکنک جہاں پر بچے بھی آتے تھے, فیملیز بھی آتی تھی, اسلام آباد پنڈی ملک کے مختلف شہروں سے آتی تھی. بالکل. تو ایک بہت ہی اچھی جو ہے انوائرمنٹ یہاں بنی ہوئی تھی, لوگوں کو سہولیات بہت نزدیک مل رہی تھی. بالکل. تو آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں عوام کو کیا کہنا چاہیے کہ دیکھیں جس طرح کے لوگ اس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ تحفظات ہیں لوگوں کے, تو کیا کہنا چاہیے؟ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ٹی ایم اے خانپور ہمیشہ جو ہے وہ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, لوکل جن لوگوں کے کاروبار ہیں یہاں پہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ اسٹیپ فارورڈ رہے گا. لیکن جہاں پہ بات پھر ایک قانونی اور غیر قانونی چیز کی آ جائے گی تو قانون کے خلاف کام کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی, چاہے وہ پھر کوئی بھی ہے. اس کے اوپر کیونکہ تھوڑا سا لیگل فریم ورک میں چیزوں کو لانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہنڈرنس بھی آتی ہے, تو ان چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. لیکن ٹی ایم اے خانپور کا جو آپ کہہ لیں کہ اولین مقصد ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر پاسبل وے میں ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو لوکل کاروبار کر رہے ہیں لوگ ان کو آسانی سے ان کا کام کرنے کے لیے موقع فراہم کریں. بہت بہت شکریہ. بالکل ناظرین, ساڑا بھی جڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح کہ تحصیل میونسپل آفیسر صاحبہ نے بھی گل کی تھی کہ ساڑا بھی مقصد یہ ہے کہ اتنے جڑے لوکل لوگ نے یا اتنے علاقائی کاروبار کر رہے ہیں اپنا اتنے اس ڈیم ہوتے بیٹھ کے انہوں نے بچوں کا روزگار ہے تھے, انہوں کی فیملیز اپنی پال رہے ہیں, انہوں بھی اچھے مواقع ملنے چاہیے. وہ ذمہ داری بنتی ہے ٹی ایم اے کی بھی. اس کے نال کہ اسی گل کراں سیاحاں دی تے انہاں بھی اسی چاہتے ہیں, ساڈا K2 TV چاہتا ہے کہ ہر جگہ تے ایک جس طرح کے کافی مسائل اتنے بنے, ایکٹیویٹی بار بار رکتی رہی, کافی کیسز مطلب ایک دوسرے تے ہوندے رہے, مطلب مسائل کریٹ ہوندے رہے. تے اساں دے اج پروگرام وچ کوشش کی
کہ اتنے سیاحوں بھی اچھا جڑا ہے اتنے سیاحت کے اچھے مواقع مل سکن تو اتنے مقامی لوگوں وہاں جڑا ہے وہ روزگار بھی مل سکے تعامل نال ایک چیز بیٹھ کے حل کر سن ایک ٹیبل تے یہی حال ہے اور بھی حال نہیں نہ کہ لڑائی جھگڑے ہون تو اتنے ساری گل بھی ہوئی باقی بھی تے انہوں نے یہی آخیا کہ انشاءاللہ بہت جلد جی ہے اس طرح ایک اچھا عمل کہن کے اسی خانپور ڈیم میں جی ایکٹیویٹی ساریاں بحال کر سکیں. ناظرین اس نال سارے پروگرام دا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہو اپنے میزبان مہر سبا میں اجازت تو دعائیں یاد رکھو سونے کا